میرے پہ کسی نے جادو کیا ہے کیونکہ میں خواب دیکھتا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں رہتی۔ دیکھو، کچھ خوابیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہت زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے اور سیریس لینا چاہیے۔ جادو کی نشانیاں تو انسان کے اندر ہو جاتی ہیں اور جادو بھی ہوتا ہے۔ جادو کی انسان نفی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مقدس میں خود جادو ہونے کا ذکر ہے کہ جادو ہوتا ہے، لیکن یہ منع کیا گیا ہے کہ جادو انسان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، لیکن یہ ذکر ملتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، یعنی جادو ہوتا ہے، جادو کوئی چیز ہے۔ آپ سورہ فلق سورہ ناس کو دیکھ لو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چاہے وہ انسان کی طرف سے وسوسوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوا ہو، یا جنات نے اس کو لپیٹ کر اس کو بیگانہ بنا دیا ہو، اس کو بالکل بے ہوش بدہوش کر دیا ہو، تو من الجنت والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، تو اس کا ذکر تو ملتا ہے۔ جادو کا بھی ثبوت ہے، لیکن جادو انسان کو کرنا ہے، کروانا نہیں چاہیے۔ تو جادو کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جادو ہم پر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، خواب میں کچھ چیزیں ایسے خواب جو آتے ہیں نا، پہلے آپ یہ سمجھ لو کہ خواب 3 وجہ سے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ فرشتے کی جانب سے خواب ہوتا ہے، جو نیک بندوں کو دکھتا ہے فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا وہ خواب جو ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ خواب جو شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ اب جو فرشتے کی جانب سے خواب آتا ہے وہ مومن بندے کو، نیک بندے کو دکھائی دیتا ہے، اور جو شیطانی حرکت ہوتی ہے وہ غلیظ اور گندے خواب وغیرہ دکھتے ہیں۔ تیسرا خواب جو انسان کے ذہنی خیال ہوتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر مردوں کو دیکھنا، کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا مردے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے پھر اگر مردوں کو دیکھا ہوا ہے تو ان کے لیے سارے ثواب کر دیا جائے۔ وہ خواب جن سے ہمیں ان کو سیریس لینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اب اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو آگ میں پھینکے دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو کنویں کے اندر ڈالے دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو مارے ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ زبردست طریقے سے آگے اس کو پکڑ کے لے کر کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے اس انسان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی، کہ بھئی اگر کوئی انسان مثلا نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پھر اس نے نماز میں آناکانی کرنا شروع کر دی، یعنی نماز کو بھی ٹائم پر نہیں پڑھتا ہے، تو بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے خواب آتا ہے، اور اسی انسان کو جو نیک ہوگا کہ بھئی یہ جو تم حرکتیں تم نے شروع کر دی ہیں، نماز نہ پڑھنا اور نماز میں غفلت اور دین پر عمل نہ کرنا، اس کی طرف تم پلٹ کر آ جاؤ، ورنہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پھر اللہ رب العالمین کی جو خطرناک سزائیں ہیں وہ تم کو ان سزاؤں کے تم مستحق ہوگے۔ تو ایک یہ نشانی ہوتی ہے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پھر ہم نماز اور دین اور اسلام کی طرف آ جائیں۔ جادو کی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ عام طور سے یہ ہوتی ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں اچانک سے خون دیکھے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ خون کوئی بلی کسی چوہے کو دبا کے لے آئی، اس کا خون آ گیا، تو ایسے ایک دم پریشان بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آئے دن ایک وقت ایسا ہو گیا ہے کہ ہر ایک ٹائم میں وہاں پر خون نظر آ رہا ہے، یا پروپر طرح سے برابر خون نظر آ رہا ہے، یا ایک مرتبہ میرے پاس ایک کیس آیا، کچھ مریض آئے، تو وہ ایک لیڈیز تھی ان میں، تو وہ جب بھی کوئی کپڑے پہنتی تھی نا، تو اس کے کپڑے کے دامن پوری طرح سے ایک دم پھٹ جاتا تھا، اور ایک دم پھٹ جاتا تھا، یعنی کہ وہ کوئی بھی کپڑا پہنے وہ کچھ نہیں کرتی تھی نارمل، اور اس کا دامن پھٹ جاتا تھا، اور ان کے گھر میں پروپر طرح سے روزانہ خون ہوتا تھا، روزانہ خون ہو، تو خیر میں نے دیکھا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانی ہوتی ہے نا کہ پروپر خون آنا، یا کسی ایسی چیز کا ہونا جو تواتر کے ساتھ ہو رہا ہو، تو بعض مرتبہ جنات وغیرہ کا اثر، یا گندی شے کا اثر، یا نظر بد کا مسئلے کی الگ نشانیاں ہیں کہ سر میں درد ہونا یا آنکھیں بھاری رہنا، وہ الگ چیز ہے، لیکن جادو وغیرہ سے خون کا آنا، یہ تمام چیزیں انسان کے یہاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ذہنی ٹینشن بہت زیادہ لینے لگے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو بھی بھئی ایسا ہے، کچھ نہیں ہے تو بھی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کسی نے کچھ کرا دیا ہے، جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، ٹوٹکا ہو گیا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف آنا چاہیے، یہ چیزیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس میں شفا ہے، تو آپ پانی لے لیں اور اس میں 4 قل پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں،
3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں، پانی پینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، انشاءاللہ وہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال خواب تو انسان کی خواب ہوتی ہے، اگر خواب میں کوئی انسان ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے تو اس کو اس میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ انسان کے خواب تو خواب ہے۔ خواب کسے کہا جاتا ہے؟ جب کوئی چیز پوری نہ ہونے اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ